اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو چہرہ غصے سے لال کر کے اپنے چہرے کو موڑ لیے اور کہے اسماء اپنے ہاتھ پر موٹا کپڑا پہنو. جب عورت بالغ ہوتی ہے اس کا سارا بدن پردہ ہے، مکمل اس کا بدن پردہ ہے. عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ بلوغت کے بعد اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی کو دکھائے، ہرگز ہرگز جائز نہیں. موٹا کپڑا، آج ہمیں مارکیٹ میں ایسے ڈریساں لے کر آتی جس میں پورے استینہ نظر آتے رہتی. بیٹا کا تو مست سہارا دینے والا، کما کھلانے والا، لاٹری ٹکٹ ہے سر کا بیٹا. بیٹی پیسے کھانے والی، خرچہ کرنے والی. ارے نالائق، بیوقوف، دیوانے. وہ بیٹی رہنے سے تیری کمائی میں اللہ برکت دے رہا. سو ہر بیٹا اچھا نہیں رہتا، سہارا دینے والا نہیں رہتا، جور آنے بعد بدل جاتا. وہ کھوٹا لے کو تم نہ دیتا، جاتے کہ نہیں گھر سے باہر ادبل ایسے ہیں. لیکن بیٹیوں کو دیکھو ماشاء اللہ، مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا درد اپنے سینے میں رکھتی بچیاں. اس بچی کے ہاتھ میں ہے کیا لڑکا بنانا، لڑکی بنانا؟ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے جی. اللہ بولتا ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے. اللہ کے اختیار میں جی. اللہ اولاد دے رہا نا، اس کا شکریہ ادا کرنا. جا کر دیکھو ان لوگوں کو، دنیا کی دولت ہے، کروڑوں کی آستی ہے، اولاد کی دولت نہیں. ساری دنیا ان کے لیے دولت رہ کر بھی ویران. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسلام میں خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا. اسلام میں عورتوں کے بہت عظیم حقوق ہیں، بہت بڑے حقوق ہیں. اسلام آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ زمانے والے بڑا برا سلوک کیا کرتے تھے. جب لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. اسلام نے خواتین کو بڑے اونچے حقوق عطا کیے، بہت بڑے بڑے حقوق اسلام نے عطا کیے. ایک لڑکی کی عزت، اس کا درجہ، اس کا مقام اسلام نے دیا. ایک لڑکی جب بیٹی کی شکل لیتی ہے تو اسلام نے اسے جنت کی زینت اور جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بتایا. جب وہ ماں بنتی ہے تو اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. جب وہ ایک بہن، جب وہ ایک بیوی بنتی ہے تو اسلام نے اسے زندگی کی عزت، زندگی کا سکون اور زندگی کے ایمان کی تکمیل کی علامت بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آج جتنے بھی لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکیاں پیدا ہونے پر اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتے ہیں،
خواتین کو جس ماحول جس معاشرے نے بوجھ تصور کر لیا یا منحوس سمجھ لیا، اس ماحول کی خیر و برکت اللہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں خواتین کو بڑی عزت اور بڑی نجات کا سبب اور ذریعہ بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی پال پرورش کر کے، اگر اس کے بلوغت کے بعد شادیاں کر کے روانہ کرے وہ باپ جنت میں جائے گا۔ 3 بیٹیاں، اچھا نام رکھا باپ، تعلیم دیا دین کی، پال پرورش کیا، بلوغت کے بعد توحید پرست گھرانے میں شادی کر کے روانہ کر دیا، نبی نے کہا جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا میری تو 2 بچیاں ہیں اللہ کے نبی، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ نبی نے بیان فرمایا من عال جاریتین او اختین، جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، باپ انتقال ہو گیا، بہنوں کی ذمہ داری بھائی کے سر پر آ گئی، جس کی 2 بہنیں ہوں گی، اگر اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، پال پرورش کر کے بڑا کیا، بلوغت کے بعد شادی کر کے روانہ کیا، وہ باپ بھی جنت میں جائے گا۔ کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اپنی 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا، میرے ساتھ رہے گا۔ ایک صحابی نے ایک بچی کے بارے میں بھی پوچھا کہ اللہ نے مجھے 1 بیٹی دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر مسکرا کر جواب دیے جس کی 1 بھی بچی رہے، اگر اس بچی کے حقوق کو ادا کرے، اسے بوجھ سمجھے بنا پال کر بڑا کرے، شادی کر کے سسرال روانہ کرے، وہ 1 بچی کا باپ بھی جنت میں جائے گا۔ بچیوں کی پرورش پر، بچیوں کو پال کر بڑھا کر کے شادیاں کرنے پر جو ضمانت جنت کی اللہ دیا، وہ بچوں کی پرورش پر اللہ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر، بخاری کی حدیث ہے، ایک ماں اپنے 2 چھوٹے بچیوں کے ساتھ آتی ہے، کہتی ہے میری ماں میں نے آج کل سے کچھ نہیں کھایا، میری یہ 2 چھوٹی بچیاں آج صبح سے کچھ نہیں کھائی ہیں، گھر میں کچھ کھانا ہے تو دے دو۔ اماں عائشہ ٹٹولتی ہیں کچھ نہیں ملتا، 3 کھجوریں ملتی ہیں، وہ لا کر اس ماں کو دیتی ہیں، وہ ماں 1 کھجور 1 بچی کو، 1 کھجور 1 بچی کو دیتی ہے۔ وہ دونوں بچیاں اتنے بھوکے تھے، اپنے اپنے حصے کا کھجور کھا لیتی ہیں۔ ماں کے حصے میں جو کھجور ملا تھا اسے 2 ٹکڑے کر کے 2 بچیوں کو ماں دیکھتی ہے، وہ 2 بچیاں اپنے حصے کا کھجور کھا کر ماں کو دیکھتی کھٹ جاتی ہیں۔ ماں بچیوں کی صورت دیکھ کر کچھ بھی کھائے بنا پیے بنا وہ 2 آدھا کھجور اپنی بچیوں کو کھلا کر بغیر کچھ کھائے پیے چلی جاتی۔ نبی علیہ السلام آتے ہیں، وہ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر پر ایک ماں آئی تھی، اپنی بچیوں کو کھلا کر بغیر کچھ کھائے چلی گئی۔ نبی نے کہا عائشہ تو گواہ رہنا، کن لہو سترا من النار، یہ بچیاں کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی، ان ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی۔ اتنی بڑی فضیلت بچیوں کی۔ آج بچی پیدا ہوئی، باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نحل میں، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، جب پہلے کے زمانے میں کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، اس کا چہرہ جل بھن کر خاک آلودہ ہو کر ذلت سے نیچے ہو جاتا، شرم ساری سے سر نیچے کر لیتا، کسی کو صورت دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ آج بھی چند جاہل قسم کے لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے بیٹی بڑی مصیبت کی چیز ہے، بیٹا بہت اچھا اور بہت کامیابی کی ذریعہ ہے۔
कैसा है मेरे भाई। बेटी जैसा कि हाफिज साहब बता रहे थे, जब से पैदा हुई खर्चा करना, पालना, बड़ा करना, शादी में उठा को देना, फिर शादी के बाद भी उसकी डिलीवरी के खर्चे देखना, बहरहाल जिंदगी भर खर्चा 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 खर्चा। बेटी से कोई फायदा नहीं, सिर्फ माल खर्चा कराना, बेटी पर माल खर्चा करना। बेटी मुसीबत की रोटी, बेटा बुढ़ापे का खूटा। हम ना बुढ़ापे में गिरने देता नहीं, खूटा देखो सहारा दे डालता। बेटा का तो मस्त सहारा देने वाला, कमा कमा खिलाने वाला, लॉटरी टिकट है सर का बेटा। बेटी पैसे खाने वाली, खर्चा करने वाली। अरे नालायक, बेवकूफ, दीवाने, वो बेटी रहने से तेरी कमाई में अल्लाह बरकत दे रहा सो। बेटी मुसीबत की रोटी नहीं, बेटी बरकत की रोटी। बेटा बुढ़ापे का खूटा नम्मे। हर बेटा अच्छा नहीं रहता, सहारा देने वाला नहीं रहता, जोर आने के बाद बदल जाता। वो खूटा ले को तुम ना देता, जाते कि नहीं घर से बाहर कदबल ऐसे हैं। लेकिन बेटियों को देखो माशाअल्लाह, मरते दम तक अपने माँ बाप का दर्द अपने सीने में रखती बच्चियां। चाहे कैसे भी मालदार घराने में बेटी को शादी कर को दो, तुम्हें हमेशा फ़ोन कर को, अम्मी तबीयत कैसी है, अब्बा की तबीयत कैसी है, खाना खाई कि नहीं, अच्छे है कि नहीं, तुम्हें क्या तुम्हें परेशानी है क्या। बेटी माँ बाप का दर्द मरते दम तक रखती जी, बेटा नहीं करता जी। हर बेटा अच्छा नहीं रहता जी। बेटियों की इज्जत करो। बेटियों बाई से रहमत है, बाई से बरकत है। और इतना ही नहीं, नबी के ज़माने में एक सहाबी आकर बोलती, अरे अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझे माफ़ करेंगा क्या। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे से। बेटी पैदा होती लज्जा को गाड़ डालता, बेटी पैदा होती लज्जा को गाड़ डालता। मेरी बीवी को पता चला मेरा शोहर एक नंबर का जालिम, बेटी को नहीं जीने देता, सफ़र पर गया है, तीसरा हमल है, डिलीवरी हुई, बेटी पैदा हो गई। मैं डर गई, मेरे मर्द आया, मालूम हुआ इसे भी लज्जा गाड़ डालता। मेरी बच्ची को मेरी बहन के घर को छोड़ डाली। और जब मेरा मर्द आया, नहीं जी मर को पैदा हुई थी बच्ची, मैं गाड़ डाली, तुम्हारा इंतज़ार। बहुत अच्छा करी, मरी थी, बहुत अच्छा करी। मेरी बहन के घर में मेरी बच्ची पलने लगी, बड़ी होने लगी, यहाँ तक कि वो मेरी बच्ची जब 4 से 5 साल के लायक हो गई, मेरे घर आई, मेरे घर में खेलने लगी। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची। उस बच्ची को देखा तो मेरे दिल में अरमान आने लगा, कितनी प्यारी है बच्ची, किसकी बच्ची होगा। उस बच्ची को लिया, मेरे गोद में बिठाया, प्यार करने लगा, उसके सर पर हाथ फेरने लगा। जब मेरी बीवी ने देखा कि मेरा शोहर मेरी बच्ची को इतनी माया कर रहा, तो मैंने कहा जी आपसे एक राज मैं छुपाई थी। इतने साल पहले मर को बच्चा पैदा हुआ, लज्जा गाड़गी, मैं जो बताई थी वो बात गलत थी। बच्ची जिंदा पैदा हुई थी, मेरी बहन के घर में छोड़ दी थी। आज वो बच्ची हमारी मौजूद है। मैंने कहा कहाँ है वो जो तुम्हारे गोद में बैठी, हमारी बच्ची जी वो, ये मेरी बच्ची। हाँ, ऐ अल्लाह के नबी, पता नहीं अल्लाह मेरा दिल कैसा बनाया था। जितनी माया, जितना अरमान, जितनी मोहब्बत अब उस बच्ची पे मैं लुटा रहा था। जैसे इन कानों ने सुना कि ये बच्ची मेरी है, वो मोहब्बत एक लम्हे में नफ़रत में मेरा दिल बदल गया। मेरे दिल में उस बच्ची के लिए नफ़रत पैदा हो गई। मैं कुछ नहीं बोला, हिकमत अपनाया, ठीक है बहुत अच्छा तुमने किया, ठीक है चलो बच्चे को लेंगे, बड़ा करेंगे, पालेंगे। मैं एक दिन मेरी बीवी से कहा इसे ज़रा रेडी कर दो, मैं ज़रा घुमा के लाना चाहता हूँ। ख़बरस्तान में खड्डे खोदने के पूरे चीज़ा लज्जा को रख डाला था। मेरी बच्ची को लिया, सीधा ख़बरस्तान गया, खड्डे खोदने लगा। अब मेरी बच्ची अब्बू जान बोलने लगी। मेरी बच्ची को बाजू बिठा खड्डे खोद रहा था, वो मिट्टी मेरे कपड़ों पे गिर रही थी,
تو میری بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو پوچھتی تھی، بولتی تھی ابو یہ مٹی آپ کے کپڑوں کو گندا کر رہی ہے ابو جان۔ یہاں تک کہ کھڈا تیار ہوا، ان ظالم ہاتھوں سے میری بچی کو اٹھایا، کھڈے میں پٹک دیا اور مٹی لے کر اس کے منہ پر مارنے لگا۔ میری بچی کہتی ہے ابو جان یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں مجھے یہاں گاڑ رہے ہو؟ کیوں مجھے یہاں تم گاڑ رہے ہو؟ میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے جو دیکھ رہا تھا رتی برابر بھی رحم نہیں کیا، میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر شفقت نہیں آیا۔ میں اس بچی کو اندر ڈھکیلتا گیا، مٹی مارتا گیا۔ اے اللہ کے نبی، آج بھی میری وہ بچی کی صدائیں میرے کان میں گونجتی ہیں۔ میری بچی دم توڑتے وقت خبر میں اسے دفن کرتے وقت اس کے زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، ابو جان ابو جان ابو جان۔ یہ جملہ سن کر بھی میں اسے گاڑ کر دفن کر کے زمین میں دبا کر میں آ گیا۔ کیا اللہ مجھے معاف کرتا؟ یہ واقعہ وہ صحابی جب پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطر رو پڑے، نبی بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان الاسلام ما کان یہدم، ان الاسلام یہدین ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم میری نگاہوں کے سامنے مت آنا، جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی۔ تم کوشش یہ کرنا کہ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا۔ میرے بھائیوں، وہ زمانے میں لوگ پیدائش کے بعد معلوم ہوتا تھا لہجہ کو گاڑتے تھے۔ آج کے زمانے کے بھی چند نالائقہ ہیں، ایک نمبر کے ظالمہ ہیں، ایک نمبر کے قاتلہ ہیں۔ کون ہیں؟ اس زمانے میں پیدائش کے بعد معلوم ہوتا تھا، آج کمپیوٹر آ گیا، اسکیننگ آ گیا، الٹرا ساؤنڈ آ گیا، یہ تمام چیزوں سے بچے کا سیکشول معلوم کر لیتی لڑکا پیدا ہو رہا کہ لڑکی پیدا ہو رہی۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے یہ بتانا، بچے کا سیکشول بتانا یہ جرم ہے، باوجود اس کے کہ ذرا حرام خور ڈاکٹر ہم پیسے لے کو بتا ڈالتے تمہارے بچی کے پیٹ میں، تمہاری بہو کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا لڑکی ہے، بہو کی خبر ساس سنتی، ساس بول ڈالتی ہمارے گھر میں پہلے پوتراچ آنا سو، بیٹی نہیں آنا، پوتری میں نہیں لیتی، اگر پوتری پیدا ہوئی میں اسے نہیں اپناتی، تو بھی نہیں آنا، تیرا بچی بھی نہیں آنا۔ ارے اس کے ہاتھ میں ہے کیا جی؟ یہ اس بچی کے ہاتھ میں ہے کیا لڑکا بنانا لڑکی بنانا؟ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ اللہ بولتا ہم جسے چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے۔ اللہ کے اختیار میں جی۔ اللہ اولاد دے رہا نا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ جا کر دیکھو ان لوگوں کو، دنیا کی دولت ہے، کروڑوں کی آستی ہے، اولاد کی دولت نہیں، ساری دنیا ان کے لیے دولت رہ کر بھی ویران، ساری دنیا کی عیش عشرت گاڑی بنگلہ ہیرے موتیاں رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو فقیر تصور کرتی، مسکین تصور کرتی، اس دنیا میں اجنبی تنہا تصور کرتی۔ کاش کہ ہمارے پاس ایک اولاد آ جاتی۔ کیا کوششاں نہیں کر رہے انہوں، اولاداں پیدا کرنے، دنیا کے دوائیاں کھا رہی، دنیا کے علاجاں کر رہی، یہاں تک کہ ٹیکسٹ ٹیوب کی طرح ایک مرد کے پانی کو عورت کے مادر رحم میں لے جا کر حمل رکانے کی کوشش بھی کر رہی۔ جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا ٹیکسٹ ٹیوب بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، اللہ جسے اولاد دینا نہیں چاہتا پوری دنیا مل کر کوشش کر لے، اللہ اسے اولاد نہیں دیتا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ تمہارے گھر میں اولاد دے رہا۔ یہ اولاد، اس اولاد کی وجہ سے برکت، رحمت، عزت، سکون، جنت سب کچھ ہے جی۔ وہ اولاد کی وجہ سے اتنی نفرت کرتی نا جی تمہیں، ارے وہ ساس ایک نمبر کی جلاد، انہیں نہیں لانا، میرے گھر میں پوتری میں نہیں ایکسیپٹ کرتی، بھگا ڈال اسے، تیری جورو کو طلاق دے ڈال، بیٹے
میں نہیں بلا لیتی، کیا کریں گی بیچاری؟ اب انہیں بولتا دیکھ وہ بچی کو گرا لی تو میرے گھر میں آنا، نہیں کہ تو میں تجھے طلاق. میں کیا جی کروں، میری کیا جی غلطی، اب بھی کیا بھی ہوا نہیں، گولیاں کھا ڈال، نہیں بولے تو اباشن کر لے، میں جگ کرا لے گا تو ہمارا اماں بول ڈالی، نہیں کہ تو نہیں. جی تمہیں کیا تو بھی کرو جی، مجھے چھوڑو نکو جی، میں تمہارے بنا جی سکتی نہیں جی، پھر چل اگر میں ہونا میرا گھر ہونا اباشن کرا لینا. لیک جگ اباشن کرتے. ارے وہ زمانے میں پیدائش کے بعد لیک جگ زمین میں گاڑتے تھے جی لوگ. ہاں تمہیں ان سے بھی بڑے خطرناک ظالمانہ جی، ان سے بھی بڑے خطرناک ظالمانہ اباشن کراتی. اباشن بولے کیا، مادر رحم میں ایک ایسا آلہ اندر داخل کرتی، اس کے انی میں بلیڑا رہتی، بلیڑا، وہ بلیڑوں سے جو بچہ زندہ ہو گیا تھا، جو بچی اپنے ماں کے پیٹ میں حرکتیں کر رہی تھی، ماں کے سینے کے خون سے غذا حاصل کر رہی تھی، اپنے بمبئی کے رگ کے ذریعے ماں کے سینے کے ذریعے غذا حاصل کرنے والی زندہ بچی کو بلیڑوں سے کاٹ 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 کے پیس پیس کر کے اس کے تکا بوٹی کر کے باہر نکالتی اسے. جیسے تمہارے گھر کے مکسی میں گوشت دال کو خیمہ کرتی نا، وہ خیمے سے بھی بدتر وہ معصوم بچی کو ماں کے پیٹ میں چھل چھل کے بلیڑوں سے کاٹ کاٹ کے اسے پورا باریک پیس پیس کر کے نکال ڈال. کتنے بڑے ظالمان جی تمہیں، کتنے بڑے ظالمان جی تمہیں. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گا، اللہ قیامت کے دن پوچھیں گا. سورہ کویرت میں میرا اللہ بولتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ درگور کی گئی بچے سے اللہ پوچھے گا، جب اباشن کی گئی بچے سے اللہ پوچھے گا، جب ماری گئی بچے سے اللہ پوچھے گا بتا میری بندی کس جرم میں تیرے ماں باپ نے تجھے مار دیا. کیا بولیں گی بچی؟ وہ بچی کیا جواب دیں گی؟ ابا میرے اللہ، میرا باپ، میری ماں، میری دادی، میرا دادا مجھے اس لیے دنیا میں آنے سے پہلے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیے، میرا جرم اتنا تھا اللہ تو مجھے بیٹی بنا دیا تھا، میرا بیٹی بننا میرے لیے جرم ہو گیا، میرا بیٹی بننا میری دنیا میں سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑا، مجھے دنیا میں مار کے میرے ماں باپ نے رکھ دیا. اے ظالموں، اے قاتلوں، تم جیسے قتل کرنے والوں کو، تم جیسے معصوم بچی کو پیس پیس کر جان سے مارنے والوں کو کیا اللہ جنت دیتا سمجھی؟ جاؤ بہت اچھا کام کریں، بہت بڑا کام کریں، جاؤ جنت میں جاؤ، کیا اللہ جنت دیتا؟ کلی جہنم کے گڑھے میں ڈال کو جلاتا اللہ، تم نہ جہنم کے گڑھے میں ڈالتا. اللہ سے ڈرو، کسی معصوم بچی کی جان لے نو. اسلام میں عورتوں کے بہت بڑے حقوق ہیں، بہت بڑے حقوق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ آ کر سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ ہر چیز مردوں کو عورتوں کے برابر دیا، لیکن ایک چیز مردوں کو آگے دیا، عورتوں کو نہیں دیا. ایک چیز میں مرد ثواب میں آگے بڑھ گئے، مرد ثواب میں پیچھے ہٹ گئے. کیا ہے؟ جہاد. اے اللہ کے نبی، اللہ نے مردوں پر جہاد فرض کیا، عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا. اگر ہم پر بھی جہاد اللہ فرض کرتا، ہم بھی جاتے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے، ہم بھی شہید ہوتے، ہم بھی غازی بنتے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کی جانب سے جواب آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، میری امت کی خواتین، میری امت کی عورتوں، جو عورت شادی کر لے کر اپنے گھر جائے گی یا اپنے ماں باپ کے گھر میں کام کاج کرے گی، شادی کے بعد اپنے سسرال کے گھر میں کام کاج کرے گی، گھر کے کام کاج، ماں باپ کی خدمت، سسرال کی خدمت، اپنے شوہر کی اطاعت، شوہر کی غیر موجودگی میں بچوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ تم خواتین کو گھر بیٹھے گھر کے کام کاج کرنے میں جہاد کا ثواب اللہ دے دیا. مردوں پر جہاد فرض کیا، عورتوں پر نہیں کیا. اگر تم گھر میں کام کاج کرو گی، جو محنت تم کرو گی
اس محنت میں اللہ گھر بیٹھے جہاد کا ثواب اللہ دے دیا۔ عورتوں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اپنے آبرو کی حفاظت کرے گی، قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کر بولے گا، میری بندی جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ 8 دروازے اللہ اس جنت کے کھول دے گا اس عورت کے لیے، نماز پڑھنے والی، روزے رکھنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا۔ لیکن آج خواتین اسلام پر عمل کرنے میں بہت پیچھے ہیں، اسلام پر چلنے میں بہت پیچھے ہیں، رسم و رواجوں میں، خرافات میں بہت آگے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتی، وقت پر نماز نہیں پڑھتی، بیکار سیریل دیکھتی بیٹھتی ہیں، بیکار ادھر ادھر کے کام کرتی بیٹھتی ہیں، اور اپنے گھر میں بالکل اجڑا چمن جیسا رہتی ہیں، باہر جانا ہو تو بن سنورتی ہیں۔ جبکہ نبی نے کیا کہا؟ جب تمہارا گھر شوہر گھر کو آئے، اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھو، دنیا بھر کے ٹینشنہ لے کو آئے رہتا انہیں، اگر تم مسکرا کر اسے دیکھو، اس کے سارے ٹینشنہ دور ہو جاتی۔ اسے کھانے کے لیے کھانا دو، ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی دو، تسلی سے اسے بات کرو، محبت سے پیش آؤ، اس کے دنیا بھر کے ٹینشنہ دور ہو جائے۔ آج کی ہماری خواتین الٹا، جیسے ہی مرد آتا لڑیاں شروع، کئی کو سیریلان دیکھ کو سر کنے کا سیریلان کا بنا لیے رہتے، ساس بہو کے جھگڑے، انہیں اس کا جینا توڑیا، انہیں اس کے ساتھ شادی کریا، انہیں اس کے ساتھ بھاگ کو گیا، وہ دیکھ کو ویسا مائنڈ بنا کر رکھ لے۔ جیسے مرد آتا سوالان شروع، جی مجھے وہ لاکھ دیو، یہ لاکھ دیو، مجھے چاندی لاکھ دیو، سونا لاکھ دیو، ساڑی لاکھ دیو۔ وہ کوسی کی نوی ساڑی مارکیٹ میں آئی کہتے، ارطغرل غازی کی کیا کہ حلیمہ سلطانہ کا ڈریس کہتے، وچ منجے ہونا ایسا چھونا، اللہ اکبر۔ کئی کہتے سیریل دیکھ کو مائنڈ وچ بٹھا لے، اور مارکیٹ میں بھی ویسے کپڑے آتے، ارطغرل غازی، کیونکہ ساس بھی کبھی بہوت تھی، گھر کی کہانی۔ وہ کوسا پکچر ریلیز ہوتا وہ پکچر کے کپڑے آتی، کوسا سیریل فیمس ہوتا وہ سیریل کے کپڑے آتی۔ اب انہیں شوہر کے سامنے سوال رکھ ڈال، جھگڑے شروع، لڑیاں شروع۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ مسکرا کر دیکھ، تیرے شوہر کی حیثیت سے بڑھ کر تیرے شوہر سے مال کا سوال نہ کیا کر، خنات پسندی زندگی گزارا کر، جھگڑے نہ کر، اپنے شوہر کا دل نہ دکھایا کر۔ جب بھی کوئی عورت دنیا میں کسی مرد کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اس کا دل دکھاتی ہے، جنت کی حوریں دنیا کی ان عورتوں سے بولتی ہیں، اے بدبخت عورت، میرے شوہر کو تکلیف مت دے، وہ دنیا میں تیرے پاس عارضی طور پر ہے، بہت جلد اللہ اسے ہمارے پاس لے کر آئے گا، وہ اسے ہمارا شوہر بنائے گا، اے بدبخت عورت ہمارے شوہر کو تکلیف مت دے۔ جنت کی حوریں بولتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی عورت جنت میں بھی اللہ دلاتا، ایک جنتی کو 2 حوریں ملیں گی، ایک جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، 72 حوریں ملیں گی، اور دنیا کی عورت کو ہماری جنت کی حورنیوں کے سردار اللہ بنا ڈالتا، بڑی خوبصورت بناتا اللہ۔ مردوں کے لیے حوریں، عورتوں کے لیے ہم مردوں کو اللہ حور بنا ڈالتا۔ جنت میں مرد حور اللہ نہیں بنایا، ہم مردوں کو اللہ حور کی طرح خوبصورت بنا ڈالتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو میاں بیوی نیک تھے، توحید پرست تھے، جنت میں ان دونوں کو ایک ساتھ، اگر بیوی جنتی شوہر جہنمی، شوہر جنتی بیوی جہنمی، جس کا شوہر جہنم میں چلا گیا یا جس کی بیوی جہنم میں، ان دونوں کو اللہ ایک ساتھ کر دا۔ کنواری لڑکی گئی تھی مر کر، کنوارا لڑکا گیا تھا جنت میں، ان 2 کنواروں کو اللہ ایک ساتھ رکھتا۔ بہرحال عورت کے لیے اللہ کہیں بھی کوئی چیز خالی نہیں رکھا، اور عورتوں کے حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری، ان کا نان و نفقہ دینا، ان کے خرچے پانی برداشت کرنا، ہر چیز میسر ہماری ذمہ داری۔ عورتوں کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے بن سنورے۔ آج ہماری عورتیں کانتو بھی ولیمہ ہے بولے تو، شادی ہے بولے تو
मंगनी है बोले तो बोलती ये शादी जाने का है, एक दिन पहले से बन संवरना शुरू करती, मेकअप शुरू हो जाती भाई कान के। अब दूसरे दिन वलीमे में जाना है, आज से मेकअप शुरू। अब गाड़ी लेको इंतजार करते खड़ता खड़ता, अब्बा तीके की बीवी तब्बा तीके की, अभी मेकअप खत्म नहीं होता बीवी का। 43 किलो का मेकअप पूरा जिस्म के ऊपर संवार लेकर आता। और किसके वास्ते? वो दूसरे के फंक्शन में जाने के वास्ते। साड़ी कितनी महंगी, जेवरां कितने बड़े बड़े, पाउडर कितना बल्ला का, क्रीम कितना बल्ला का, क्या कि फेरन लवली कहते, वो लवली लगा ले को, ऊपर से पाउडरान थोप ले को, हंक्यां के ऊपर का अलग, कल्याण के नीचे का अलग, यहाँ बाजू का अलग, हंक्यां के अंदर का अलग। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे के सामने ऐसी गुड़ी बन को जाती, हमारी अम्मा, हमारी बेटी, हमारी बहन, उसे देखने वाले देख ले को बैठ जाना। यहाँ घर में मर्द काम जीना कर को थक को आता, बालांकने का बिखरे रहती, आंग में से बदबुरी बास मारते रहती। उजड़ा चमन, उजड़ा चमन। इन्हें नजदीक आया तो उसके सामने आया तो बदबुरी बास देखो भाग को जाकर छोड़ना। कहीं का क्या ऐसा बास मार, क्या करना, तुम्हारा बच्चा सूसू करे मेरे गोद में, मैं क्या करूं? तुम्हारा बच्चा सूसू करे, मैं क्या करूं? वो सूसू धो लेने की भी तौफीक नहीं मिलती, बालांग किराफ कर लेने भी तौफीक नहीं मिलती। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, ये तुम्हारा अमल गलत है। शादी में जाना रहे तो दुनिया का मेकअप, दूसरे के सामने जाना रहे तो दुनिया का मेकअप, मर्द के सामने उजड़ा चमन, बदबुरी बास। तुम्हारे शोहर के लिए अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती रखा है, तुम्हारे जेब जीनत खूबसूरती, तुम्हारा मेकअप सब कुछ तुम्हारे शोहर के लिए किया कीजिए। गैरों के लिए बन संवरने वाली, गैरों के सामने अपनी जीनत को जाहिर करने वाली, अपने बदन की खुशबू सुंघाने वाली, नबी ने क्या कहा? फहिया जानियतुन जानियतुन जानिया, वो औरत जानिया है, जानिया है, जानिया है, बोले अल्लाह के नबी। जानिया वो औरत, दूसरों के लिए बन संवरने वाली, अपने जिस्म की खुशबू सुंघाने वाली, दूसरों को मायल करने वाली। अल्लाह के नबी क्या बोले? 2 किस्म की औरतें जहन्नम में जाएंगी, जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी वो औरतें। कौन सी? कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, बारीक कपड़ा पहनने वाली, कपड़ा पहनकर भी नंगी नजर आने वाली, बारीक कपड़ा पहनने वाली। अल्लाह के नबी एक मरतबा घर में आए, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, नबी अलैहिस्सलाम की साली आयशा की बहन, एक ऐसा कपड़ा पहनी थी जिससे उनके हाथ नजर आ रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो चेहरा गुस्से से लाल करके अपने चेहरे को मोड़ लिए और कहे, अस्मा अपने हाथ पर मोटा कपड़ा पहनो। जब औरत बालिग होती है उसका सारा बदन पर्दा है, मुकम्मल उसका बदन पर्दा है। औरत को ये हक हासिल नहीं कि बुलूगत के बाद अपने बदन का कोई हिस्सा किसी को दिखाए, हरगिज हरगिज जायज़ नहीं। मोटा कपड़ा, आज हमें मार्केट में ऐसे ऐसे ड्रेसां लेकर आती जिसमें पूरे अस्तीना नजर आते रहते, पूरे अस्तीना कैसे रहती, बड़ी एक वो झलडी कपड़े के, चा छानने की छन्नी रहती नहीं, मच्छरदान की झलडी रहती, अरे वही सा कपड़ा, यहाँ हाथांकने, अल्लाहु अकबर, सीना दिखते रहता, पैरान दिखते रहती, अंदर के कपड़े नजर आते। नेट की साड़ी कहते, क्या कि नेट की साड़ी, अंदर का लहंगा दिखे सर का, नेट की साड़ी, नेट का ड्रेस। अस्तगफिरुल्लाह, मेरी माँ, बेटी, बहन, हराम है ये तेरे लिए। लेगिंग्स लड़कियां पहनती हैं, लेगिंग्स, टाइट फिट टी शर्ट, उसके बॉडी के आज़ा नजर आते हैं, कमर कितनी बड़ी कितनी छोटी, पैरां कितने बड़े कितने छोटे। लेगिंग्स का पहनकर गैर मुहरिमों के सामने जाना तेरे लिए हराम। बंद कमरे में तेरे शोहर के लिए पहन सकती है, लेकिन लेगिंग्स का इस्तेमाल करना हराम। हाँ, तुम्हें लहंगे के अंदर, नाइटी के अंदर पहनना चाह रही पहन सकती, सिर्फ लेगिंग्स पहनना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नबी कहते हैं लड़की बालिग हो गई बदन नहीं दिखा सकती। कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरत जो बारीक कपड़ा पहनकर अपने बदन को जाहिर करने वाली, जन्नत में क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगी। जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत की दूरी से सूंघाई दे, वो भी मैसर नहीं होगा। और ख़वातीन को चाहिए कि वो पर्दे की हिफाजत करे, गैर मुहरिमों के सामने ना निकले,
ایسے مرد کو گھر میں آنے نہ دے جسے اس کا شوہر برداشت نہیں کرتا. آج ہماری عورتیں خالہ کا بیٹا کہتے, انہیں پھپھو کا بیٹا کہتے, انہیں ماموں کا بیٹا کہتے, انہیں چچا کا بیٹا کہتے, انہیں بڑے ابا کا بیٹا کہتے. السلام علیکم, عید مبارک, ہاں عید مبارک, پہلے ہاتھ ملتے. السلام علیکم, رمضان مبارک, ہاں رمضان مبارک. کون جی بولیا؟ ماموک بیٹا, پھپھوک بیٹا, خالک بیٹا, چچک بیٹا, تایاک بیٹا, بڑے باپ. کون جی بولیا؟ ارے وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے, محرم نہیں ہے. سگا خالک بیٹا رندے, پھپھوک بیٹا رند, ماموک بیٹا رندے, چچک بیٹا, غیر محرم. ہرگز نہیں نکلنا اس کے سامنے, عید مبارک بھی نہیں بولنا, باتیں بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے نا. اگر تم اپنے خالک بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہیں جائز ہے, ماموک بیٹے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں جائز ہے, چچک بیٹا, بڑے بک بیٹا نکاح کرنا چاہتی ہیں جائز. جن جن کے ساتھ تمہارا نکاح حلال وہ تمہارے لیے غیر محرم, ان کے سامنے نکلنا بھی نہیں, ان سے بات کرنا بھی نہیں. ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات, فتنہ ہے. ایک گھر میں جوائنٹ فیملی, ایک گھر میں جوائنٹ فیملی, 10 بھائیاں کہتے, ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. اسلام جوائنٹ فیملی کے اجازت نہیں دیتا. اسلام ہر گھر الگ الگ رہنا, بھائیاں مل کر رہن دے, گھر الگ الگ رہنا, ایک ہی گھر میں نہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا, ہرگز اجازت نہیں دیتا. کئی کو اجازت نہیں دیتا. کیا مول صاحب بھائیں بچھڑا رہی نا مول صاحب تمہیں؟ ہاں جی, اسلام اجازت نہیں دیتا ایک ہی گھر میں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, تیرا دیور تیرے لیے موت کے مانند ہے. دیور سے پردہ, جیٹ سے پردہ. ایک گھر میں جوائنٹ فیملی, کہاں ہوتا تمہارا پردہ؟ پردہ کرنے کا گردہ اٹھ لے چلے آتا پورا. کہاں؟ جیٹ کہتے بھیا, دیور کہتے آئی آئی کیا بھی نہیں لے بھیا. انہیں بھاوج کے ساتھ ایسے مذاقاں کرتا, ایسے مذاقاں کرتا. سالی, ارے سالی بھی تیرے لیے غیر محرم, سالی کے ساتھ مذاقاں. اللہ اکبر. سالی کا تو آدھی گھر والی کہتے, کون؟ اماں بولی, بابا بولی, نانا بولے, دادا بولے, سالی آدھی گھر والی. ارے دیوانے, سالی تیرے لیے حرام ہے. جب تک تیری بیوی زندہ ہے تیری سالی سے تو نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیری سالی سے چھیڑ خانی کرے, مذاق کرے, نہیں, جائز نہیں. اسی طرح ہماری بہنوں کو بھی چاہیے دیوروں سے, جیٹوں سے پردہ کرے. جوائنٹ فیملی نہیں رہنا. اب مرد بانا کان تو باہر جا رہا, کسی خوبصورت عورت پر نگاہ پڑ گئی, دل میں امنگ جاگ رہی اسے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ تمہاری بیوی سے تسکین حاصل کرو, گھر کو آکو. بولے جوائنٹ فیملی رہے گی, کہاں تسکین حاصل کرتا انہیں؟ الگ الگ کمرے کر لو, تمہارے الگ الگ گھر رکھ لو. پردہ کرنا, عورتوں کو چاہیے کہ پردہ کرنا, پردے کی حفاظت کرنا. اور ہم مرد بانے عورتوں کے ساتھ انصاف سے پیش آنا, ان کے حقوق ادا کرنا, نان و نفقہ برابر دینا. بعض مرد بانے ایسے کنجوسا, ایسے کنجوسا, مکھی چوسا. اللہ اکبر. اب بھائی کہاں کیا کریں گے, بھائی کہاں کیا کریں گے؟ اب ایک چیز دلایا تو اس کے بارے میں 10 بار سوالان کرتا. جی راشن خالی ہوا, لاؤ جی. یا تو جلدی خالی ہوا؟ ابھی گئے وارے میں 20 لاکھ دیا تھا نا, یہ کیسا خالی ہوا؟ کہا لاکھ دیے جی؟ 3 لاکھ دیا تھا, 2 لیٹر ہو گیا. ہاں ہوا جی, ہو گیا. بار بار بولتی نا سموسے بنا کھلاؤ گا تو بنائی, ہو گیا. روزہ افطار کرتے ٹائم اوڑے تلو, بھجیاں تلو, پھگے تلو, تلی, ہو گیا. بریانی بناؤ بولے, دالی, ہو گیا. ہوا جی تیل. کیسا یہ ہوا؟ ابھی 2 لیٹر لایا نا گئے مہینے میں, کیسا ہوا؟ تو کیا میں بیٹھ کو پیوں کیا؟ میں پی کیا جی؟ ہو گیا کا تو ہو گیا. ابھی کیا ہے راشن لسٹ میں؟ گھی, گھی بھی ہو گیا. اتنا جلدی کیسا ہوا؟ ابھی گئے مہینہ لایا تھا نا, اتنا چھتا چھوٹا ڈبہ لائے نا جی, پوریاں بنائی تھی, دالے دالے کھائے, ہو گیا. ایک کام کر, اب گھی لایا تو اس میں دال لینا نہیں, خالی سونگتے رہنا, پوریاں کھاتے رہنا. ایک نمبر کے کنجوساں, ایک نمبر کے بخیلا, ایسے مکھی چوساں. ترکاری لائے تو حساب, بسکٹ پیکٹ لائے, ہو گئے. وہ بسکٹ لایا تھا نا, لا بچے کھائے جی, کھا لیے, خالی کر ڈالی. منجے بچے ہی نہیں. ارے تمہارے بچے کھائی جی, میں بھی کھائی نہیں جی. موزہ لایا تھا نا, کیا کریے؟ پورے ایک ایک کر کو کھا لیا. آدھا ڈزن لائے تھے تمہیں, 6 موزہ. یہ 4 بچے ایک بار کھا لیے, 2 بار کھا لیے, ہو گئے. وہ تو جلدی, میری منجے نہیں بچی, ایک بھی نہیں بچی, گیا. ایک ایک چیز کا حساب.
استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو تیرا مال جہاں جہاں تو خرچ کرتا، تیرے کپڑوں کے لیے، کھانے کے لیے، تیرے جینے کے لیے، تو اللہ کے راستے میں دیا، 10 جگہ خرچہ کریا اور 1 پیسہ تیری بیوی بچوں پہ خرچہ کیا، اللہ کے نبی کیا بولے؟ جو تو خیرات کیا، جو تو وہاں مال لیا، جو تو ان کو دیا، ان تمام پیسوں میں سب سے افضل پیسہ وہ جو تیری بیوی بچوں پہ تو خرچ کیا، بیوی بچوں کے لیے خرچ کیا۔ ہمارے کرنول میں پرسوں ایک بہن مجھے فون کری، مولانا میرا مرد کنجوس، میں کیا کرنا بولو؟ میں بولا کیا کر رہی ہوں تمہیں پہلے یہ بولو کیا؟ کتنے دن ہوا شادی ہو؟ 8 سال ہوا، 2 بچے، 1 نمبر کا کنجوس میرا مرد، خرچوں کو پیسے دیتا نہیں۔ میں بولا پھر جینا کیوں چل رہا؟ کیوں چلا لے جا رہی ہوں تمہیں؟ مولانا اسے معلوم نہیں سرکار جاب میں سے پیسے کاٹ لے چلا لے جا رہا ہوں۔ میں کر رہا ہوں سو کریکٹ کیا؟ اب میں کیا کرنا؟ تمہیں مجھے فتوا دیو۔ میں بولا کیسا نوٹاں کاٹ رہی کی ویسا کاٹ لیتے رہو، جینا چلاتے رہو، تو کریکٹ کر رہی ماں کا، کریکٹ کر رہی، ویسا کرتے رہو۔ یہ کئی بولے آگا تو اب تمہیں بولیں گے کیا مولوی صاحب ہمارے جوروان کو چوری کرنے بول رہی نا مول صاحب تمہیں؟ ہر مرد کے جوب میں سے پیسے کاٹنا نہیں، اس مرد کے جوب میں سے کاٹنا جو 1 نمبر کا کنجوس رہتا، مکھی چوس رہتا، خرچنگ پیسے دیتے رہتا نہیں، نہ روٹی کو نہ بوٹی کو، ایسے مرد بانے کے جوب میں سے کاٹ لینا۔ ایک عورت تھی نبی کے زمانے میں سوال کری، اے اللہ کے نبی میرا شوہر 1 نمبر کا کنجوس، میں کیا کرنا؟ نبی بولے تیری ضرورت کے حد تک، تیرے کھانے روزی روٹی کے حد تک تو تیرے شوہر کے جیب سے پیسے کاٹ سکتی ہے۔ بولے میری پیاری ماں بہنوں، تمہیں بھی تمہارے مرداں کنجوس رہے تو چھیو، نہیں تو ہرگز نہ کو چھیو۔ آج کل کے بیکا میں سمجھتا ہوں 100 میں 10 بیکان بچے رہنگا، نہیں چھینے والے، نہیں کاٹ لینے والے، 90% بیکا پورے کاٹنے والے رہتی سو۔ کیا ہوئے پیسے مجھے کیا معلوم جی، چلے گئے رہتی نوٹ، کئی کا تو انہیں گن کو رکھتا نہیں، پورے 50 نوٹا میں 1 نوٹ گئی تو اسے کئی کا معلوم ہوتا۔ میری پیاری ماں بہنوں، چوری نکو کرو، چوری نکو کرو، کنجوسی رہے تو برابر کاٹ لو، زیادہ کاٹ لو نکو، کہتا روٹیاں کو ہونا، کہتا بوٹیاں کو ہونا، وطاچ کاٹ لو بس۔ اب تمہیں بولیں گے مولانا تمہیں کیسے باتاں بول کو سکھا جا رہی نا، اللہ کے واسطے میں غلط نہیں بول رہا۔ ہمنا چاہیے، ہمیں بڑا دل کرنا، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا۔ اور عورتوں کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عورت ہمیشہ چاہیے کہ وہ اسلام کے لیے قربانیاں دے، نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے۔ جو عورت تہجد کے وقت جاگے گی، نماز فجر کے لیے جاگے گی، اپنے شوہر کو جگائے گی، شوہر نہیں اٹھ رہا، دھیمے دھیمے ہلکے پانی کے چھینٹے مار کر اٹھائے گی، شوہر کو ساتھ میں لے کے نماز پڑھے گی، اللہ کی بے شمار رحمتیں برکتیں اس عورت پر نازل ہوتی۔ چھینٹے پانی کے پیار سے جگانا۔ اب مولانا چھینٹے مارو بول رہی، میرا مرد نہیں اٹھ رہا، بکیٹ لا انڈال ڈال رہا، نہیں انڈالنا، چھینٹے مارو بولے چھینٹے مارنا، بکیٹ لاک انڈ لے، انہیں ڈنڈے لے تمہاری بینڈ بجا ڈال، ہرگز نہیں مار، چھینٹے پیار سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں، کیا تم میں جنت میں جانے والی عورتوں کے صفت نہ بناؤ؟ کیا جنتی عورت کے صفت نہ بتاؤ؟ اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں جائے گی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ بے پناہ محبت، شوہر کے پیٹھ کے پیچھے دغا نہیں دینا، شوہر کے پیٹھ کے پیچھے دھوکہ نہیں دینا، کسی غیر محرم مرد بانے سے چیٹنگ نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنا، شوہر کو دھوکہ نہیں دینا، اس کی زوجیت میں غداری نہیں کرنا۔ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جائے گی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی۔ اے اللہ کے نبی ہم نہ کیسا معلوم ہونا یہ لڑکی آگے چل کو زیادہ بچے پیدا کرتی، ہم نہ کیسا معلوم ہونا؟ نبی بولے اس کی ماں کو دیکھو، اس کے خالہ کو، اس کے خاندان کو دیکھو، تو تم بھی زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ اللہ بولتا قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو روزی روٹی کے
ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاکم, ہم بھی تم کو کھلانے والے, تمہارے بچوں کو ہم ہی کھلانے والے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا, یہ اولاد کا قتل کرنا مانی حمل کی گولیاں کھانا, بچے کو گرا دینا, یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑی غلطی اللہ تعالیٰ بول رہا. اولاد کو قتل نہیں. زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت جنت میں جائے گی جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے, اپنے شوہر کے گال پہ ہاتھ رکھ کر یہ بولنے والی, اے میرے شوہر جب تک تم معاف نہیں کرو گے میں اپنا ہاتھ تمہارے گال سے نہیں ہٹاؤں گی. ایسی بولنے والی عورت جنتی عورت, جنت میں جانے والی عورت. یہ جنتی عورتوں کی صفات ہے. یہ میری پیاری ماں بہنوں, جنتی عورتوں کی صفات اپنایا کرو. اور ایک بات میں بولنا چاہوں گا, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو عورتوں کی محفل میں زیورات پہن کر آتی ہے اس نیت سے کہ وہ عورتوں کو حقیر جتائے, عورتوں کو حقیر جتائے, میں اتنی بڑی مالدارنی, میرا مرد اتنا بڑا کروڑ پتی, اتنا بڑا ارب پتی, مجھے اتنا زیادہ سننا پنایا, میں تمہارے پورے بیکا میں سب سے بڑی مالدار عورت. جو عورت اپنا زیور اس نیت سے پہنتی ہے تاکہ دوسری عورتوں کو حقیر جتایا جا سکے, حقیر بتایا جا سکے, اللہ تعالیٰ اس عورت کے زیورات کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے حوالے کر کے اسے جہنم کے زیورات اللہ پہنائے گا, جہنم کے زیورات پہنائے گا. جو عورت اپنے زیورات کی زکات نہیں نکالتی اللہ آگ کے زیورات اس کے گلے میں ڈال دے گا. آج کل خواتین کہتی ہیں مولانا ہمارے پاس 10 تولے سننا ہے, 70 تولے چاندی ہے, لیکن زکات دینے پیسے نہیں. سننا ہے, چاندی ہے, زکات دینے پیسے نہیں, کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے پاس اگر اتنا مال ہے, زیور ہے, تو ذرا زیور بیچ دو لیکن زکات ادا کرنا. زکات فرض ہو گئی تو ذرا زیور بیچ دو لیکن زکات ادا کرنا. جو زیور کا زکات نہیں دیا جائے گا جہنم کے آگ میں ڈبا کر اللہ منہ کو, پیٹ کو, پیٹ کو داغ لگا کر قیامت کے دن ذلیل کر دے گا. اور عورتوں کو چاہیے, عورتیں نماز کی پابندی, روزے کی پابندی, عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف مسجد میں کریں. اللہ قرآن میں بولتا وَعَاكِفُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِدِ, عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں. ایسی مسجد جہاں ان کے لیے حمام کا انتظام ہو, جہاں ان کے نہانے دھونے کا انتظام ہو, جہاں ان کے پردے کی حفاظت ہو, جہاں مسجد میں جمعہ کا اہتمام ہو, ان کے لیے ہر چیز کی سہولت ہو, ایسی مسجد میں چاہیے عورتوں کو اعتکاف کرے. میری پیاری ماں بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعض عورتیں اپنے یمسی پریڈ کو پوسٹ پین کرنے والی گولیاں کھاتی ہیں. علماء کبار, سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کبار, حج کو گئی ہوئی عورت, حج کو گئی ہے, مین حج کے 5 دن 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ, ان 5 دنوں میں عورت ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے, پھر پتہ نہیں زندگی میں کب انہیں حج کر سکتی نہیں کر سکتی. وہ ایام کو پوسٹ پین کرنے, انہیں MC پیریڈ کو پوسٹ پین کرنے کے گولیاں کھا سکتی, لیکن یہاں گھر میں ہے اپنے روزوں کو پورا کرنے کے لیے MC پیریڈ کو پوسٹ پین نہیں کر سکتی. اللہ اس کی فطرت میں رکھا ہے یہ چیز, اسے روزے رکھنا ہے, حیض کی حالت میں روزے چھوڑنا ہے, فعدۃ من ایام اخر, بعد کے دنوں میں اسے روزے پورے کرنا ہے. یہ تمہاری فطرت میں ہے. ہاں اگر کوئی عورت اعتکاف کو بیٹھتی ہے, اسے حیض آ جائے, جس گھنٹے جس منٹ میں اسے حیض آیا اسی وقت وہ اپنے ڈیرے کو لے کر مسجد سے باہر چلی جائے, اس کا روزہ بھی چلا گیا, اس کا اعتکاف بھی ختم ہوا, لیکن اس کی نیت کے مطابق اللہ اسے اعتکاف کا ضرور ثواب دے گا. میری پیاری ماں بہنوں, اسلام میں تمہارا بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا مقام ہے. اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرو. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے 4 جوان بیٹوں کو کھڑا کر کے بولتی ہے, خنسا میرے پیارے بچوں, میں جب تک زندہ تھی تمہارے باپ کی زوجیت میں کبھی غداری نہیں کری. تمہارے باپ آج نہیں رہے, آج تمہیں 4 جنے ہیں, غزوہ خیبر میں جاری, جان کی بازی لگانے میں پیچھے نہیں ہٹنا. میرے بچوں جان کی بازی لگا دینا, پیچھے نہیں ہٹنا, میں فخر کروں گی تم پر. غزوہ خیبر میں خنسا رضی اللہ عنہ کے 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے.
اطلاع دینے والے اطلاع دینے، خنسا تمہارا بڑا بیٹا مارا گیا، خنسا تمہارا دوسرا بیٹا شہید ہوا، خنسا تمہارا تیسرا بیٹا، خنسا تمہارا چوتھا بیٹا۔ کیا کہتی ہے وہ ماں؟ وہ ماں جب سنتی ہے تو یہ کہتی ہے الحمدللہ الذی اکرمنی بشہاداتہم، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میرے بیٹے کو شہادت کا درجہ دے کے میرے رتبے کو تو بلند کر دیا۔ یہ مقام خنسا رضی اللہ عنہ کے میری پیاری ماں بہنوں، نماز کے لیے اٹھو، اپنے بچوں کو جگاؤ۔ اگر تم وقت پر نماز نہیں پڑھو گی، سیریلات دیکھتے ہوئے، ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہوئے نمازوں کو ضائع کرو گی، اللہ گھر کی خیر و برکت تم سے چھین لے گا۔ گھر کی رونق تم سے ہے، گھر کی برکت تم سے ہے۔ تمہارے بچوں کا پہلا مدرسہ تمہارا گود ہے۔ علم والی بنو، بچوں کو علم دو، نمازی بنو، بچوں کو نماز پڑھاؤ، خود قرآن پڑھتی ہو بچوں کو قرآن پڑھاؤ، خود دعائیں سیکھی ہو بچوں کو دعائیں سکھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر والی بات۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ خواتین اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنا کے رکھے۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سامعین سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری خواتین کو اسلامی پردے کو اپناتے ہوئے، اسلامی حقوق کو اپناتے ہوئے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی خواتین کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ترکی کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ملک شام کے مسلمان، دنیا کے کونے کونے کے مسلمانوں کی اللہ عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو بیٹیوں کو محبت سے پال کر بڑا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہاں لے کر آیا۔ بعد میں یہاں نندی کوٹکور کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ بھائیوں نے مجھے بڑی محبت سے یہاں دعوت دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے نیک خواہشات کو پورے کرتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔